یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو سختی سے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ بھی کروانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے وارڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور وائرس سے ان کا انتقال ہوا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مقامی پولیس اسٹیشن کا تعاون لیتے ہوئے آشا ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر اس مرحوم کے افراد خاندان کے ان تمام کا ٹیسٹ کروائیے، RT-PCR ٹیسٹ کروائیے، کیونکہ اگر ان کا انتقال، کسی کا انتقال کووڈ وائرس ہوتا ہے تو پورے گھر کا آپ لوکل پولیس کو بولیے، آشا ورکرز کو ساتھ لے کر وہ گھر کے تمام افراد کا RT-PCR ٹیسٹ کروائیے۔ اور اگر چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے متعلقہ وارڈ میں، بلدیہ، آپ کے علاقے میں کسی کو پازیٹیو نکلتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف اس شخص کا نہیں بلکہ ان کے گھر میں جتنے لوگ تھے یا جس سے ان کی ملاقات ہوئی یا ان کے بہت قریبی جو دوست تھے، ان کو بھی آپ ترغیب دیجئے، جا کے گلے مت لپٹیے، ان سے ہاتھ مت ملائیے، بلکہ دور رہ کر یا فون کر کے ان کو مجبور کریے، تنگ کریے اور ان کا ٹیسٹ کروائیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو آپ کے وارڈ میں جس کو کووڈ پازیٹیو نکلا تھا سمٹمز کے ساتھ، یعنی وہ اسپتال میں تھے، سانس ان کی چڑھ رہی تھی اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو صحت دے دی، تو یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ اپنا پلاسما دیں، اپنا کنوالسنٹ پلاسما یا اپنا خون دیں، کیونکہ اس وائرس کا علاج جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو سمٹمز ہوتا ہے، ان کو صحت ہونے کے بعد آپ ان کو ترغیب دیجئے کہ وہ جا کر اپنا پلاسما یا اپنا خون کا عطیہ دیجئے، جس سے کئی لوگوں کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ یہ چھٹی بات آپ تمام سے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وارڈ میں آپ کو یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے، ہمارے معزز اراکین اسمبلی کو، سب کو فون آتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، ان کو اسپتال میں شریک کروانا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو پہلے آپ کنگ کوٹی اسپتال جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو، یا پھر چیسٹ ہاسپٹل کو، نیچر کیئر ہاسپٹل کو۔ یہاں پر ان اسپتالوں میں اس مریض کو، اس پیشنٹ کو رکھ کر علاج ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں اور خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو اس کے بعد ان کو گاندھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اور سب کو سمجھائیے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس معاشی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر اپنا علاج کروائیں، میں اس بات کو کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹلز کووڈ کے مرض کے علاج کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام غریبوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب ذات سے اس کا تعلق ہو، ان کو اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں کروانا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ کم سے کم جو میں جانتا ہوں، جو مجھے خبر مل رہی ہے، 25 سے 30 ہزار روپے ایک دن کا اخراجات ان کو اٹھانا پڑے گا، جو کسی بھی غریب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کوئی غریب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جن کا علاج گاندھی ہاسپٹل میں ہوا، عثمانیہ میں ہوا، کنگ کوٹی میں ہوا، چیسٹ ہاسپٹل میں ہوا، نیچر کیور میں ہوا، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوئی، وہ صحت مند ہو کر نکلے۔ یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں
کمزوریاں ہے اس کو دور کرنا ہے، مگر ایک غریب کے لیے اس کے کووڈ کے علاج کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین اسپتال ہے غریبوں کے لیے۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں ذرا تھوڑا ان سے علاج ذرا ٹھیک نہیں ہو رہا تو بتائیے، مجھے بتائیے، اراکین اسمبلی کو بتائیے، ہم ان اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ RMO سے بات کریں گے۔ ایک بات آپ کو، اپنی عوام کو اور خاص طور سے غریبوں کو بتانا ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ وارڈ ہے، مانے حاملہ خواتین جس کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کا ایک علیحدہ وارڈ ہے، وہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے۔ اور کووڈ کی بیماری کے ساتھ بھی ایک ہمارے BK مختہ جو چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک صاحب اپنی بیٹی کو، ان کی حاملہ تھی اور ان کے وقت قریب آ گیا تھا بچی کا، تو کووڈ پازیٹیو نکلا، خیر علاج ہوا، اس کے بعد وہ کارپوریٹ ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر ان سے کہا گیا کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ روپے دو، اور جب وہ پیسے تیار بھی کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا آخر وقت میں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے دوڑے دوڑے گاندھی ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر اپنی بچی کو شریک کروایا، الحمدللہ کووڈ پازیٹیو رہنے اس کا علاج ہوا وہاں پر ہوا، اور ہماری اس بیٹی نے ایک بیٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پیدا کیا۔ تو یہ مثالیں ہیں، اور اگر ڈائلیسس کسی کو ہے اور کووڈ پازیٹیو ہے تو گاندھی ہاسپٹل کو لے کے جائیے۔ آپ عوام کو سمجھائیے کہ گاندھی ہاسپٹل میں اگر علاج کرانا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے پاس کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ ہونا ہے، آپ ایسے ہی گاندھی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے افراد خاندان کا، صدر و معتمدین کا، آپ کے وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ۔ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کو آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے مقامی مسجد، مندر یا عبادت گاہوں سے یہ اعلان کروائیے کہ آئیے، آ کر یہ پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، چار مینار یونانی ہے، کنگ کوٹی ہاسپٹل ہے، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل ہے، چیسٹ ہاسپٹل ہے، فیور ہاسپٹل ہے، اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے اراکین بلدیہ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو 500 لوگوں کا آپ ایک ایک اپنے وارڈ میں ٹیسٹ کروائیں گے، خاص طور سے خیال رکھیے کہ اس میں جو آپ کے وارڈ میں جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کروائیے لے جا کر، پھر جو ڈائلیسس جن کو کرانا ہے، جو ڈائلیسس کو کرانا پڑتا ہفتے میں 2 دن 3 دن، ان کا لے جا کر کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے، جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے، جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے، جن کے پھیپھڑے یا لنگز کا علاج چل رہا ہے یا خراب ہے ان کا علاج کروائیے، جو آپ کے وارڈ میں جو لوگ جن کا جسمانی وزن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ موٹے ہیں، تو ان کا، یہ 5 لوگوں کا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 2-2.25 مہینے میں جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر ایسے لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی ہو رہا ہے، نہیں کہ دوسروں کو نہیں ہو رہا ہے، مگر کیونکہ یہ لوگ جو شوگر کے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، جن کا دل یا کارڈیاک دل کے امراض کا علاج چل رہا ہے، ڈائلیسس ان کا ہو رہا ہے، کینسر ان کو ہے، جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں حاملہ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کا علاج کرنے، اور پھر ان کی جان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ٹیسٹنگ ہم کرا لیں گے ان لوگوں کی پہلے، تو جیسے اگر ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو پازیٹیو آتا ہے تو فوراً علاج شروع ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر رکن بلدیہ اپنے گھر والوں کا، اپنے متعلقہ
وارڈ کے صدر و معتمدین کا اور اپنے وارڈ کے 500 لوگوں کا، ان 500 میں یہ تمام لوگ حاملہ خواتین جس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، جو دل کے امراض کا ان کا علاج چل رہا ہے، جن کے پھیپھڑے اور لنگس کا علاج چل رہا ہے، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو موٹے ہیں، جن کا جسمانی وزن بڑا ہے، ان کا پہلے ٹیسٹ کروائیے۔ آپ کو ترغیب دینا پڑے گا، آپ مساجد میں یا جیسا بھی ہو سکے لوگوں کو ترغیب دیجیے، اور خدا کے لیے یہ جب آپ کام کریں گے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے۔ آپ جب باہر نکلیں گے اپنے چہرے پر ماسک لگائیں گے، اور اگر آپ پہن سکتے تو گلوز بھی پہنیے، دور رہیے، دور رہ کر ترغیب دیجیے۔ زیادہ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ حماقت ہرگز مت کریے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں بڑا قریب آ گیا، نہیں، آپ کو اپنا تحفظ کرنا ہے۔ آپ اچھے رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنے وارڈ کی وہاں کے لوگ عوام کی خدمت بھی کریں گے۔ تو پہلے اپنا تحفظ کریے، مگر ہر مجلس کے رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہے کل سے کہ وہ اپنے گھر والوں کا، صدر و معتمدین کا، جو ان کے وارڈ کے جتنے صدر و معتمدین ہیں، ان کو چھوڑ کر وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ اس 10 دن کے اندر ایک وارڈ میں 500 آپ کے رہنے والے لوگوں کا، خاص طور سے جو میں نشاندہی کیا ہوں، اور جو بوڑھے ضعیف ہیں ان کو لے کر جائیے، ان کا ٹیسٹ کروائیے اور دور رہ کر مگر ترغیب دیجیے۔ کل میں تالاب کٹا کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر پر گیا تھا، اتنا افسوس ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، بیچاری ہماری وہاں کے مقامی رکن بلدیہ